سب سے پہلے بتا دوں کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے، چونکہ آسان سا ہے. کرسی پہ جو بندہ اتنی زمین، یہ ایک بالشت، مثلا میں ایک بالشت یعنی آگے میں سجدہ کروں نا زمین پر، جو بندہ ایک بالشت اونچی جگہ پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی سجدے پر قدرت نہیں رکھتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلا اگر میں نیچے نماز پڑھ رہا ہوں تو سجدہ کرتے وقت یعنی میں اتنا نہیں جھک سکتا کہ اتنی ساری اونچی جگہ پر بھی، یعنی یہ اگر یہ زمین کے ساتھ رکھوں تو اتنی ساری اونچی جگہ پر بھی میں سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بھی نہیں جھک سکتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہے نا عین زمین پر، ایک ہے کہ چلے تخفیف مل گئی کہ 12 انگلی بلند جگہ ہو، اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، اس پر سجدہ معاف ہے، اس پر سجدہ کیا ہے. اور جس بندے، جو بندہ سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، اس پر یہ قیام بھی معاف ہے، اس پر یہ. لہٰذا جو بندے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ جب چیئر رکھیں تو صف میں رکھیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں، بالکل جو پیچھے والے اس کے پہیے ہیں نا وہ لوگوں کی جہاں پر ایڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر رکھیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو تخفیف دی ہے، اب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. پہلی بات ہے آپ زمین پر پڑھیں، اگر زمین پر بھی نہیں پڑھ سکتے تو تب تیسرا آپشن آتا ہے کہ آپ کرسی پر پڑھیں. بلکہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سہارا دے سکتا ہے یا آپ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ کام کریں، یا نیچے آپ کسی چیز کے سہارے کے ذریعے بیٹھ کر، یا کوئی آپ کو سہارا دے سکتا ہے پکڑ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کرسی پر بیٹھ کر نہ پڑھیں بلکہ نیچے پڑھیں. پھر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. کرسی پر بیٹھ کر نماز آسان طریقہ یہ ہے، عام جس طرح پڑھتے ہیں. تکبیر کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، قیام کے لیے یہاں ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یا بھی آگے بتاتا ہوں میں. جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اصل چیز، جب رکوع کرتے ہیں نا ایسے ہاتھ باہر نکالتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے، یہ نہیں کرنا. یہ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ سجدہ کرتے ہیں ایسے ہاتھ باہر نکالتے ہیں نہیں، بلکہ قرات ختم کی یہ یہاں پر ہاتھ رکھے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ پاؤں تو قبلے کی طرف ہے نا. یہ تو رکوع کا تعلق جو ہے وہ، اب چونکہ یہ اشاروں والا کھاتا آ گیا تو اس کے لیے یہ ایسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمدہ. اور سجدہ اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. یہ کس کس کو سمجھ آیا؟ رکوع کے لیے جھکنا جو ہے یہ سر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پیٹھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ ہے آپ نے سر جھکایا، مثلا قیام کی حالت میں ہے نا، آپ نے رکوع کے لیے یہ سر جھکایا، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکا لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ اگر آپ نے رکوع کے لیے اتنا سر جھکایا اور سجدے کے لیے یہاں پر جھکے ہوئے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے ہیں. اور یہ ہاتھ آپ نے ایسے آگے، یہ مسئلہ کس کس کو سمجھ آیا؟ بلکہ کہاں پر ہاتھ رکھنے ہیں؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں. یہ کس کس کو سمجھ آیا؟ اچھا، کسی بندے نے رکوع کے لیے وہ اتنا جھکا یا اتنا جھکا تو پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی سجدے کے لیے اتنا جھکا پھر بھی ٹھیک ہے، سجدہ اس کا ہو جائے گا، رکوع ہو جائے گا، سجدہ اور رکوع اس کا ہو جائے گا. لیکن رکوع میں یہ ہے کہ سر جھکانا ٹھیک ہے، اور سجدے کے لیے سر تھوڑا زیادہ جھکانا. اصل طریقہ یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس کس کو سمجھ آئی؟ ایک ہے نا پیٹھ بھی ساتھ جھکانا یہ والی، اور ایک ہے یہ قیام ہے، رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکایا سبحان ربی العظیم، پھر سجدے کے لیے سر جھکایا، سجدے کے لیے زیادہ جھکایا نا میں نے. یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ کوئی بات رہ نہ جائے. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو آپ نے ہاتھ ایسے، اسی طرح یہ مسجدوں میں بنی ہوتی ہیں یہ دوسری، وہ کیا کہتے ہیں انہیں، وہ سامنے وہ رکھا ہوتا ہے پھٹا سا، وہ کرسیاں بنی ہوتی ہیں. جب آپ کو شریعت نے یہ اجازت دے دی ہے تو اس پر سجدہ کرنا یہ ناپسندیدہ امر ہے. اس پر سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی زمین کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی ہے اس لیے اس پر پھٹا رکھا ہوا ہے، اس لیے کہا گیا یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، نہ کرنا بہتر ہے، اشارے سے کرے یہ بہتر ہے جو طریقہ میں نے بتایا. اگر وہ اس پر پھٹے پر سجدہ کرتے ہیں تو اس سے افضل ہے کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے. اگر نیچے کچھ بھی نہیں ہے
ایک بندے نے ویسے پاس رکھا ہوا ہے وہ تختہ سا یا سرانا، اس پر ایسے سجدہ کرتا ہے، اٹھا کر اس طرح اوپر اس کے ماتھا ٹیکتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ نماز مکروہ، یہ سمجھ آئے گی نا؟ ایک تو ہے وہ پھٹے پر کرنا، یہ تو ویسے اب ہو گیا نا کھاتا، اس طرح کا مساجد میں بھی وہ توجہ نہیں دی جاتی، وہ جو لوگوں میں پھر غلط غلط مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں، بلکہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے نا، اصل طریقہ یہ ہے، کس کس کو سمجھ آیا؟ اچھا، آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، تو نفل کے لیے بھی ہاتھ آپ نے کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کانوں تک، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ اور جو باندھ رہے ہیں نا ایسے ناف، ناف کے نیچے، نظر جو ہے وہ گود میں ہو یا سجدے کی جگہ ہو، کہاں پر ہو؟ گود میں یا سجدے کی جگہ۔ جب رکوع کرتے ہیں نا، رکوع جو ہے اس کا درجہ یہ ہے، ایسے رکوع نہ کریں، بلکہ جب جھکے نا یہ پیشانی کم از کم جو ہے، سنت یہ ہے کہ پیشانی آپ کی گھٹنوں کے محاذی آ جائے، یہ کس کس کو سمجھ آیا؟ یہ بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، بیٹھ کر نفل پڑھنے، بیٹھ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ وہ بھی نفل تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا بلا عذر بھی، نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، یا وہ کر کے دکھا دوں؟ یہ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ویسے بیٹھ کر جب نفل پڑھتے ہیں نا آپ، تو ہاتھ کہاں؟ وہ اسی طرح ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، لیکن جب جو رکوع کرنا ہے، اصل غلطی یہاں پر کرتے ہیں، جو اس میں بھی ایسے بعض اوقات ہاتھ لٹکا دیتے ہیں، نہیں یہ کام نہیں کرنا، ہاں کئی بندے بالکل ایسے پیٹھ سیدھی کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اتنے جھکیں کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے، یہ پورا رکوع بیٹھ کر، پورا رکوع یہ ہے بیٹھ کر، اگر آپ صف میں ہیں تو بازو بلے پھیلائیں نا، بلکہ ایسے کر لیں، یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ پیشانی کس کے ماضی آ جائے؟ گھٹنوں کے، یہ سمجھ آ رہی ہے نا کسی کو؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں اس میں؟ ایسے بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی آپ نے رکوع کیا تو ہو گیا ہے، جھکے تو ہے نا، لیکن پورا رکوع یہ ہے بیٹھ کر کہ آپ کی پیشانی جو ہے آپ کے گھٹنوں کے برابر آ جائے، یہ سمجھ آئی؟ یہ بالکل ایسے جو لگ جاتے ہیں نا، یہ پیٹ جو ہے یہ گھٹنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہ بالکل، اور تھوڑی جو ہے یہ گھٹنوں کے برابر آ جاتی ہے، یہ خلاف اولا ہے، رکوع ہو جاتا ہے، لیکن طریقہ اصل وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ طریقہ کون سا بتایا میں نے؟ یہ جو ہے یہ یہاں سے، اور اس دوران بعض بندے پیچھے سے سرین اٹھا دیتے ہیں، بلا عذر نہیں اٹھانی چاہیے، یہ نا صوفہ سا ہو جائے تو ان کو سمجھ آ جائے گی، یا اسی طرح سمجھ آ جائے گی نا، یہ جگہیں اٹھانی نہیں ہے پیچھے سے، جب رکوع کریں نا تو یہ جھکنا اس طریقے سے، یہ جگہیں اٹھانی نہیں ہے، یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ یہ پیٹ اور یہ جو رانے ہیں یہ جدا جدا ہوں، یہ مسئلہ سمجھ آیا نا آپ کو؟ پتہ نہیں اب اس پر نظر بھی میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ ایسے رکھیں، ایسے ایسے رکھیں، ہاں ایسے دیکھیں، یہ بیٹھے نا آپ اسی طرح دایاں پاؤں کھڑا کر کے، یہ بایاں بچھا کر، جب رکوع کرنے کا ٹائم آیا نا تو یہ رکوع ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بندے باز یہ ایسے کرتے ہیں نا، یہ جگہیں اٹھاتے ہیں، یہ نہیں اٹھانی، یہ کس کس کو سمجھ آیا؟ یہ اٹھاتے ہیں نہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ہاں اگر کسی کو عذر ہے، کوئی تکلیف ہے گھٹنوں کی یا کوئی اور تکلیف ہے تو پھر تو اس کی سمجھ آتی ہے، بغیر عذر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو چیئر پر نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اٹھا دیں سائڈ پر کر دیں، یا اسی طرح سیدھا کر دیں، کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ مثلا اب ان کو شریعت نے، جب وہ سجدے پر قدرت نہیں ہے، شریعت نے کہا ایسے بیٹھ کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر یہ درجہ آ گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں وہ تکبیر کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر رکوع ایسے ایسے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر یا پھر بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ بیٹھتے ہیں، قیام نہیں کرتے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے نا، تو جب سجدے کا ٹائم آتا ہے تو سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اب جو بندہ سجدہ کر رہا ہے اس کی تو قیام فرض ہے، جو سجدہ کر سکتا ہے اس پر تو قیام فرض ہے، اگر وہ قیام نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرسی سے اٹھ کر رکوع سجود کرنا یہ کہیں نہیں لکھا ہو، یہ کس کس کو سمجھ آئے مسائل؟ یہ جو بیٹھ کر میں نے بتایا یہ سمجھ آئی ہے نا نوافل پڑھنے کی؟ اب ہے عام نماز جو ہم پڑھتے ہیں، تنگ تو نہیں نہ آئے ہوئے؟
درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام. یہ سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی نکل جائے. اس بار جو اعتکاف کریں گے نا، اس بار جو اعتکاف کریں گے ان کے لیے جو میں نے سلیبس رکھا ہے نا، وہ انشاءاللہ عز و جل پچھلے 10 سال کے اعتکاف کا نچوڑ ہوگا. اتنا مطلب وہ اس طرح کا رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن اس مرتبہ احادیث میں اضافہ کیا جائے گا. مثلا ہم یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہاں تک کیوں نہیں اٹھاتے جی؟ یہاں پر کیوں نہیں باندھتے؟ اس طرح کیوں نہیں باندھتے؟ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں سکھانا چاہیے اور آپ کا فرض ہے آپ سیکھیں. نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟ کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہو. کم از کم کتنا ہو؟ 4 انگلی کا فاصلہ ہو. اور زیادہ سے زیادہ جس طرح کوئی موٹاپے کی وجہ سے بھی کوئی پتلے ہوتے ہیں، کوئی موٹے ہوتے ہیں، کوئی درمیانے ہوتے ہیں، جس طرح آسانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن انگلیوں کا رخ کوشش کریں کہ اس کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو. قبلے کی طرف رخ کر کے نیت کہاں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن ہاتھ کیا کرنے ہیں؟ نیت یہاں سے شروع کرنی ہے. ہاتھ اٹھا کر نہیں کانوں تک، انگلیاں نہ کوئی اس طرح بالکل پھیلی ہوئی ہوں نہ بالکل جڑی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت پر ہوں. یہ کس کس کو سمجھ آئے؟ نارمل حالت پر ہوں. ہتھیلیوں کا رخ جب تکبیر کہیں تو ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ نظر ہو جو ہو وہ سجدے کی جگہ. نظر کہاں پر ہو؟ سجدے کی. یہاں پر نا مثلا 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت فرض نماز ظہر، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. کسی کو سمجھ آیا؟ تکبیر کہاں سے؟ بعض بندے پتہ کرتے ہیں اللہ اکبر. نہیں نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تکبیر یہاں سے کہنی ہے، اللہ اکبر. شروع یہاں سے ہو، ختم یہاں پر ہو. یہ کس کس کو سمجھ آیا؟ ہتھیلیاں بالکل یہ انگلیاں نہ جڑی ہوئی ہوں نہ پھیلی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت پر ہوں. سمجھ آ گئی؟ ناف کے نیچے ہاتھ کئی بندے ایسے باندھتے ہیں، او یہ فوٹو چھکانے نہیں جگہ نہیں، نہ سیلفی لینے نہیں. یہ نماز ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ بعض بندے جان کر بھی یہ کرتے ہیں. یہ نماز نام ہے عاجزی کا، نماز نام ہے جھکنے کا. بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا رب کی بارگاہ میں، بس میں کچھ نہیں تو ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ اس طریقے سے باندھیں. بائیں ہاتھ کا جو یہ کلائی کا جوڑ ہے دائیں ہاتھ کا، یہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر ہو. یہ 3 انگلیاں یہاں پر ہوں اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے دائیں بائیں ہوں. یہ کس کی سمجھ آیا؟ کہاں باندھنے ہاتھ؟ ناف کے. اور نظر کہاں پر ہو؟ سجدے کی. یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بعض بندے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، بعض ایسے کھڑے ہوتے ہیں، بعض تو کھڑے ہی اس طرح ہوتے ہیں جیسے گھر سے مار پڑی، بعض تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح پتہ چلتا ہے اللہ پر احسان کر رہے ہیں. بلکہ نماز میں سکون آپ کو تب آئے گا جب اس طریقے سے نماز پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیسے؟ ایسے. یہ جو میں لفظ اس طرح کے استعمال کرتا ہوں، یہ اصل چیز ہوتا ہے ہٹ کرنا، اس دکھتی جگہ پر ہاتھ رکھنا تاکہ اگلا بندہ بچے. یہ سمجھ آ گئی ہے نا سب کو؟ اچھا. ناف کے نیچے باندھے. بعض بندے ایسے کرتے ہیں، نہیں ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، بلکہ ایسے. کس کس کو سمجھ آئیے؟ اچھا. بعض بندے نا اللہ اکبر، یہ بھی نہیں کرنا، یہ ہاتھ اس طرح، یہ بھی نہیں کرنا، ادھر سے ڈائریکٹ یہاں پر. رکوع کیسے کرنے؟ جب تکبیر کہہ چکے، تکبیر جو ہی ختم ہوئی، اپنا قرات جو ہی ختم ہوئی، اللہ اکبر، سوچنا نہیں ہے. بعض بندے کیا کرتے ہیں، ایک مولانا صاحب ادھر آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے 2 مرتبہ یہ معاملہ دیکھا. ایک مرتبہ بچپن میں، ایک مرتبہ یہاں پر. ایک مولوی صاحب مسجد میں آئے، بڑا نام ہے ان کا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا انداز اس طریقے سے تھا، میں نے سمجھا مجھے اشارہ کر رہے ہیں. میں نے مجھے کہتے ہیں، میں نے انہوں نے رکوع سے اٹھے تو مجھے نہیں پتا یہ رکوع سے اٹھے ہیں، تو مجھے واضح طور پر لگا. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک. میں آگے بھی بڑا ان سے ملنے کے لیے، لیکن مجھے پتا چلا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ بیماری عوام میں نہیں علماء میں بھی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا. جو ہی تکبیر قرات ختم ہوئی، اللہ اکبر. سر جو ہے نا بعض اوقات بندے اس طرح کرتے ہیں،
بعض بندے ایسے رکوع کرتے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کو، ٹانگوں کو دورا کر دیتے ہیں ایسے، یہ نہیں کرنا، بلکہ بازو بالکل سیدھے، ٹانگیں بالکل سیدھی، یہ سر جو ہے یہ پیٹھ کی سیدھ میں ہو، سر کس کی سیدھ میں ہو، پیٹھ کی سیدھ میں، نظر آ رہا ہے سب کو، انگلیاں جو ہے نا یہ کھلی ہوئی ہوں، ہتھیلی گھٹنے پر ہو، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بازو سیدھے ہوں، پیٹھ بالکل سر کی سیدھ میں ہو، علی بھی ادھر رکوع کریں ان کے سامنے، اس طرف رک کر کے رکوع کریں، دیکھ رہے ہیں نا، یہ سر پیٹھ کی سیدھ میں، ٹانگیں بالکل، ہاتھ بازو بھی بالکل، ہاتھ نظر آ رہے ہیں کھلے ہوئے، کس کس کو سمجھ آئی ہے یہ؟ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ بعض بندے نا میں نے کہا نا ایسے نہیں، سنت طریقہ وہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا، اب رکوع سے اٹھنا کہتے ہیں، بازو بالکل سیدھے، پاؤں جو نظر ہے وہ دونوں پاؤں میں سے کسی ایک اس پر انگوٹھے کے ناخن پر، بازو بالکل سیدھے، ٹانگیں سیدھی، انگلیاں کھلی ہوئی، ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر، اور سر اور پیٹھ برابر، سمجھ آ گئی سب کو؟ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ، بات بندے باتیں کرتے ہیں، یہاں سے اٹھے نا پورے اٹھتے ہی نہیں ہیں، بغیر عذر کے سجدے میں چلے گئے، یہ جو رکوع کے بعد اسے اٹھتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بازو بالکل چھوڑ دیں اس طرح، نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہو، اسے کہتے ہیں کوما کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر اس طرح پیٹھ کو سیدھا کرنا، یہ کیا ہے؟ اسی طرح جو آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا رکوع کے بعد اس طرح پیٹھ کا سیدھا کرنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ اگر بلا وجہ کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، اگر بھولے سے یہ کام ہو گیا تو سجدہ صاف کرے گا، یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ اگر کسی کو تکلیف ہے، درد ہے، کوئی معاملہ ہے، تو پھر تو علیحدہ بات ہے، میں یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے، کسی کی تکلیف ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ کوما کیا، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح، جب سجدے میں جانا شروع کریں تو اللہ، لفظ اللہ سے شروع کریں، اللہ اکبر، سجدے میں جب جائیں نا تو سب سے پہلے کریں گھٹنوں کو نیچا رکھیں، کہاں رکھیں؟ گھٹنوں کو، یہ اس بندے کی میں بات کر رہا ہوں جو تندرست ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں، دونوں کیا کریں؟ ہاتھوں کی جو انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، کس کی طرف ہو؟ اس کے بعد ناک رکھیں، کیا رکھیں؟ اس کے بعد پیشانی رکھیں، ہاتھ بعض بندے ایسے آگے رکھتے ہیں، بعض بندے ایسے رکھتے ہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کان کی لو تک اٹھاتے ہیں نا، کان کی لو تک اٹھاتے ہیں، تو سجدے میں بھی کانوں کی لو تک ہونے چاہیے، طریقہ سمجھ آیا؟ سجدے میں آپ گئے ہیں، ہاتھوں کو نہ اس طرح رکھنا ہے نہ اس طرح رکھنا ہے، بلکہ ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف، پہلے کیا رکھنا ہے؟ گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر، اور ناک جو نظر ہو وہ ناک کی نوک پر ہو، سمجھ آ گئی سب کو؟ جو دونوں یہ ہے نا پاؤں، پاؤں کی دونوں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو، دونوں انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ تو بعض بندے ایسے پیچھے مروڑ دیتے ہیں انگلیاں، اعلیٰ حضرت نے لکھا کم از کم ایک کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، تو اگر پیٹ لگا ہی نہیں ہے تو نماز ہوئی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعضوں کی تو انگلیاں فولڈ ہی نہیں ہوتی، ان کی میں بات نہیں کر رہا، ان کا تو انگلیاں جہاں تک لگتی ہیں لگا سکتے ہیں لگائیں، تو جن کی فولڈ ہوتی ہیں انگلیوں کا پیٹ، اب پیٹ کس طرح سمجھاؤں میں آپ کو؟ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں نا یہ، وہ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ میں یہ سمجھانے کے لیے پاؤں اٹھایا میں نے تاکہ کسر نہ رہے، یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، یہ پیٹ زمین کے ساتھ اس طرح لگنا یہ کیا ہے؟ لازم، یعنی سنت، 10 انگلیوں کا کیا ہے؟ سنت ہے، یہ سمجھ آئی سب کو؟ سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پہلے کیا اٹھائیں؟ پھر ناک، جاتے ہوئے ہم نے پہلے گھٹنے رکھے تھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، جب اٹھیں گے تو اس کا الٹ کریں گے، پہلے کیا اٹھائیں گے؟ اس کے بعد کیا اٹھائیں گے؟ اس کے بعد کیا اٹھائیں گے؟ اب دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ بس کریں یا پورا کر دیں؟ راضی ہیں نا سارے؟ یہ نہ اگلے جمعے کو میں ڈھونڈتا رہا ہوں، اگلے جمعے کو انتہائی اہم پریکٹیکل ہے، کون سا والا؟ میت کے مسائل، پریکٹیکل، میت کو کفن کیسے پہناتے ہیں، میت کو غسل کیسے دیتے ہیں،
میت کو قبر میں کیسے اتارتے ہیں؟ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جب بندے کی روح نکل جائے تو اس وقت کے احکام کیا ہیں، کریں گے کیا؟ اس مرتبہ تو انشاءاللہ ہماری مسجد میں حج کورس بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اچھا، سجدہ کر چکے، اب بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنا ایسے ہے، دیکھیں دو سجدوں کے درمیان دونوں ہاتھ یہاں پر ہوں، یہ جو انگلی کے سرے ہیں یہ گھٹنے پر ہوں، کہاں پر ہوں؟ کہاں پر ہوں؟ دایاں پاؤں جو ہے یہ دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھنا ہے، دایاں پاؤں کیا رکھنا ہے؟ انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو تندرست ہے۔ جس بندے کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، بعض کا راڈ پڑا ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، فوڈ نہیں ہو سکتا، وہ ٹانگ آگے بھی نکال سکتا ہے، وہ چوکڑی مار کر بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ پھر میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو تندرست ہے۔ یہ سمجھ آئی سب کو؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، بایاں پاؤں بچھانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے، اور ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں؟ گھٹنوں پر۔ انگلیوں کے سرے کہاں پر؟ گھٹنوں کے پاس۔ بعض بندے ایسے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ بعض بندے بالکل ایسے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ نارمل حالت پر۔ نظر جو ہے وہ جولی میں ہو، نگاہ کہاں پر ہو؟ اسے کہتے ہیں سجدے میں۔ یہ سجدے سے اٹھے نا، یہ بعض بندے اتنے اٹھتے ہیں پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا، کم از کم ایک مرتبہ بیٹھنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے بیٹھنا، اسے کہتے ہیں جلسہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کرنا واجب ہے۔ اگر تندرست بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سب واجب ہے۔ یہ کس چیز کو سمجھ آئی؟ اب دوسرے سجدے میں گئے تو دوسرے سجدے میں جانے کا بھی وہی طریقہ ہے، دوسرے سجدے میں جانے کا بھی۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں بیٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ جب پہنچے نا اشہد اللہ، انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، یہ دو انگلیاں یہاں، بڑی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیں۔ جب پہنچے نا یہ سمجھو یہ گھٹنا ہے، اشہد اللہ، کیا لا پر پہنچے نا، اشہد اللہ الہ الا پر یہ گرا کر ہاتھ برابر کر لینا ہے۔ کس کس کو سمجھ آئی؟ انگوٹھے اور بڑی انگلی کا ہلکا بنا لینا ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دو ہیں چنگلیاں اور یہ والی، یہ تھیلی کے ساتھ لگا لیں، اور بڑی انگلی اور اس کا انگوٹھے کا کیا کر لیں؟ ہلکا بنا۔ یہ کسی سے سمجھ آئی؟ جب لا پر پہنچنا ہے اشہد اللہ، اس پر پہنچنا ہے لا الہ الا پر، جب پہنچیں تو نیچے گرا کر ہاتھ، یہ کس کو سمجھ آئی؟ اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے تشہد پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اب سلام پھیرنا ہے۔ بعض بندے سلام پھیرتے ہیں نا، وہ آخر تک دیکھتے ہیں، پھر ادھر سے آخر تک دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ سلام پھیریں تو آپ کی نظر ہو ادھر، ہو دائیں کندھے پر، اور منہ اتنا پھیریں، سنت یہ منہ اتنا پھیریں کہ پیچھے والے کو آپ کا گال نظر آ جائے۔ مثلا یہ پھیرا نا میں نے، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نگاہ میری کہاں پر ہو؟ منڈے پر، کہاں پر ہو؟ کندھے پر ہو، اور میرا یہ چہرہ اتنا پھرا ہوا ہو کہ پیچھے والے کو میرا، یہ کس کو سمجھ آئی؟ تو یہ آگے پیچھے منہ وغیرہ نکالنے کا کام نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ اب پوچھنے والی باتوں کو پوچھیں ایک دو منٹ۔ کان کا اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان میں دوائی ڈالیں گے، تیل ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جی ایک منٹ، شوگر چیک کرنے سے روزہ فاسد، جسم سے کوئی چیز نکلے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، سوائے الٹی، وہ بھی جان بوجھ کر کریں، اور وہ بھی منہ بر ہو، اور وہ بھی کھانا جس میں آئے یا کڑوا پانی آئے، وہ جان بوجھ کر کریں تو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مثلا شوگر ٹیسٹ کے لیے آپ وہ لگاتے پن لگاتے ہیں، وہ نکالتے ہیں خون، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جی جی بیٹے اولاد دے سکتی ہیں، لیکن والدین کو پتہ ہو، یا تو انہیں بتائیں یا اجازت لیں۔ روزہ فاسد نہیں ہوتا اس سے۔ عرق گلاب جو ہے یہ چہرے وغیرہ پر ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اونٹوں پر ڈالا یا آنکھوں میں گیا، اونٹوں پر لگ گیا، زبان ماری، اندر جو ہے اس کی مٹھاس محسوس ہوئی، وہ نگل لیا، روزہ گیا۔ آنکھوں میں ڈالا
آنکھوں میں قطرے ڈالتے ہیں، دوائی ڈالتے ہیں، کے گلاب ڈالتے ہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی اور بات ہو پوچھنا. سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا چونکہ سرکار کی بارگاہ سے اس کی اجازت ہے. ہاں لینز لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ میرے ذہن میں مسئلہ تھا جو میں نے بتانا تھا جمعہ ٹائم. لینز چونکہ لیکوڈ میں پڑے ہوتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، منہ کے اندر ہی ہے، منہ کے اندر سے ہی نگل لیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. امام صاحب نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، یہ نازک مسئلہ ہے، یاد رہے. لقمہ دیتے وقت 100 مرتبہ سوچیں. امام صاحب نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ چلے گئے رکوع میں. وہ کہاں چلے گئے؟ پیچھے سے مقتدیوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی وہ لقمہ دے رہے ہیں کھڑے ہوں. جس نے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہوگی. یہ محل لقمہ نہیں ہے، یہ لقمے کا محل. اور ایک قاعدہ ہے، کیونکہ وہ رکوع میں چلے گئے ہیں نا، رکوع ہے فرض، دعائے قنوت پڑھنا ہے واجب، فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتے. تو جن لوگوں نے بلا وجہ، چونکہ اسی لیے کہتے ہیں نماز کے مسائل سیکھیں، جن لوگوں نے لقمہ دیا اس صورت میں ان کی نماز فاسد ہو گئی. اور اگر امام نے ان کا لقمہ لے کر اپنی نماز کو جاری رکھا تو امام کی بھی نماز گئی، کیونکہ وہ لوگ چونکہ نماز ٹوٹ گئی ہے، وہ بندہ ہے باہر والا، اب نمازی نہیں رہا، مقتدی نہیں رہا. امام نے اس کا لقمہ لیا، امام نے باہر والے بندے کا لقمہ لیا ہے، لہٰذا امام کی نماز گئی. جب امام کی نماز گئی تو پیچھے سب کی نماز گئی. یہ مسئلہ اہم ہے. ہو جائے گی نا، تب بھی ہو جائے گی، محل نہیں ہے نا لقمے کا. لقمے کا محل نہیں ہے، مقتدی نے لقمہ دیا تو نماز گئی. یہ قاعدہ یاد رکھنا. اس لیے لقمہ دیتے وقت 100 مرتبہ سوچیں کہ میری وجہ سے پورے نمازیوں کی نماز خراب. باقی امام بھی انسان ہوتے ہیں، بھول سکتے ہیں، سرکار نے نمازیں پڑھائی ہیں، سرکار بھی بھولے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے. اس بات کو پکڑ نہیں لینا چاہیے. اگر کہیں یہ، وہ میں نے کہا نا اس بندے نے تھپڑ مارا، میں نے تو واضح طور پر کہا اس کا کہیں اس کا نسب پھرولو، یہ کہیں نہ کہیں ٹانکا لگا ہوگا. حلالی آدمی اور حلال کھانے والا کبھی بھی نہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے، نہ عالم کی توہین کرتا ہے، نہ صحابی کی توہین کرتا ہے، نہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے. یہ رب کی عطا ہوتی ہے جو اللہ عز و جل کا کوئی مومن بندہ امام کی یا عالم کی توہین کرتا ہے. میں نے انہیں بڑی ٹھیک ٹھاک سنائی تھی، انہوں نے معافی مانگی ہے، اس بندے معافی مانگنی چاہیے تھی اس سے. اتنے ہاتھ کھل گئے امام کے ساتھ اس طرح کا کام ہو. میں نے پہلے امام کے بارے میں معلومات لی تھی، پھر مقتدی کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا بندہ کیسا ہے، قبضہ گروپ تو نہیں ہے، کیسا ہے، چرس تو نہیں پیتا، بدنگاہی تو نہیں کرتا، شیطانیت تو نہیں کرتا. نہیں جی. ان کے باتوں کا کہنے کا نچوڑ یہ تھا کہ ہمارا امام اللہ کا ولی ہے. ان کے کہنے کا نچوڑ یہ تھا. تو پھر میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو تعزیراً کوڑے مارنے چاہیے. آپ نہیں، قاضی صاحب سے یا مفتی صاحب سے کہیں. صلاۃ السلام. صلاۃ السلام. جی سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی، 5 گرانے جنہوں نے، بات لمبی ہے، اجازت دیتے ہیں آپ لوگ؟ بات بڑی اہم پوچھی ہے انہوں نے. جو ہے نا آل علی، آل علی میں علوی بھی آتے ہیں، یہ فاطمی سید بھی آتے ہیں. حضرت علی کی اولاد میں سے جو بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. حضرت علی کے بھائی ہیں جعفر، آل جعفر، ان کو بھی زکوٰۃ. آل عباس، یہ جو عباسی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ. اور آل عقیل، آل، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھے بھائی ہیں. حضرت عقیل، آل عقیل، ان کو بھی زکوٰۃ. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ. یعنی یہ 5 خاندان ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ. باقی رہا ان کا معاملہ کہ جو تھے تو نہیں بن گئے، جو تھے تو نہیں بن گئے، تو ان کا یہ کام کرنا سرکار نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے ہی حرام ہے نا. سرکار نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن جو اپنا باپ بدلے گا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اگر وہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور مجبور ہے بھی مسلمان، بد مذہب نہیں ہے، صحابہ کا
اولیاء کا، اہل بیت کا، انبیاء کا گستاخ نہیں ہے، اس کو دیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایسے کو نہ دینا بہتر ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا کیوں ہے، نصیحت لگوانا مقصود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک معاملہ ہوا، ماں بیٹے کے کوئی زنا کا معاملہ یا کوئی اس طرح کا، آپ نے دونوں کو فوراً قتل کروا دیا، کہا یہ اس لیے کروایا ہے تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے، مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں، جو اس طرح رستے سے بن جاتے ہیں یہ ٹنکے شاہ، ان کو مطلب ان کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں کو فطرانہ لگ سکتا ہے، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، اس طرح کے بہن بھائیوں، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، پوتے پوتیوں کو، دوترے دوتریاں ان کو نہیں دے سکتے، اصل کو اور فرع کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی، چچا بھتیجا وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔